جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے سکون دے، رب سے سکون مانگو، سکھ مانگو۔ یہ صرف پیسے کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو غریب سمجھ کے جو ڈی مورلائز ہو رہے ہو، یہ بے وقوفی ہے۔ خدا کی قسم وہ مزدور اچھا ہے جو تھوڑا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، بچے نمازی ہیں، فرما بردار ہیں، گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں بنگلے والے کو دیکھ کر، کیوں گاڑی والے کو دیکھ کر، کیوں پیسے والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہو؟ ہمارا پرابلم بھی یہی ہے، ہم نے زندگی میں ٹارگیٹس ہی کچھ اور بنا لیے۔ میں ادھر اس جیسا گھر لوں گا تو سکھی ہو جاؤں گا، ویسی فیکٹری بناؤں گا تو اصل زندگی کا مزہ آئے گا۔ چھوٹی اسکوٹر ہے، وہ بڑی والی جس دن گاڑی لے لی نا، بس زندگی کا مقصد اسی دن پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ کس چکر میں لگ گئے؟ تم بڑی گاڑی لوگے تو تم سے بڑی گاڑی والا پھر نظر آئے گا تم کو۔ اب تو وہ زمانہ آ گیا لوگوں کے اپنے پرائیویٹ ایئر کرافٹ ہیں، کدھر تک دوڑو گے؟ کس سے لڑائی لڑو گے؟ کس کا کمپٹیشن کرو گے؟ عقل مندی کیا ہے یاد رکھو۔ زندگی کو اگر انجوائے کرنا ہے نا، سیٹسفائی لائف گزارنی ہے، تو زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد، بڑا اچھا طریقہ علماء نے لکھا کہ نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، بڑے مزے میں آ جاؤ گے، بڑے سیٹسفائی ہو جاؤ گے۔ کم تر لوگوں کو تو دیکھو یار، 15,000 12,000 10,000 کی سیلری میں جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسے گزار رہے ہیں ان کو دیکھو۔ اور اگر 10 15 20 ہزار والا مجھے سن رہا ہے تو وہ ان کو دیکھے جو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، میں وہ تو نہیں ہوں نا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ There is a difference۔ ہم فارمولا بھول گئے ہیں۔ اگر اور چاہیے نا نعمتیں، اللہ نے قرآن میں فارمولا دیا ہے، شکر گزاروں کو دوں گا۔ آپ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے ہر حال میں شکر ادا کریں، تو رب کریم آپ کو نوازتا جائے گا، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہرحال درود پڑھانا انہوں نے۔ آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، یہ واقعہ درس دے رہا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار، یاد تو کرو نا نبی پاک کو، یاد کیا نا انہوں نے، بھوکے تھے اور یاد کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، بھول گئے وہ واقعہ؟ مسجد نبوی شریف میں ایک تنا تھا، سوکھا تنا، پیارے آقا اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھے تو تنا رونے لگ گیا۔ میرے آقا کھڑے ہو کر تنے کو سینے لگا لیتے ہیں۔ جو نبی اپنے تنے کو روتا نہ دیکھ سکے، امتی روتے ہوئے پکارے تو کیسے نہ سنیں گے، کیسے نہ مدد کریں گے؟ بس آپ درود پاک پڑھتے جائیے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تیسری بات، مجوسی نے کیا کیا تھا؟ آل رسول کی مدد کی تھی، غریبوں کی مدد کی تھی، گھر جا کر کھانا پہنچایا۔ انعام میں کیا ملا؟ ایمان بھی مل گیا، اللہ کی رحمت سے اسے نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، آقا کا پیغام مل گیا نا۔ اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیجیے۔ بعض اوقات نیکی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، نام نہیں ہوتا اس میں، مسجد میں اعلان نہیں ہوگا۔ اصل پرابلم تو یہ ہے نا، پہلے تو ایک زمانہ تھا، ایک جملہ بڑا مشہور تھا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ ہر بندے کا اپنا پیج ہے، ہر بندے کو ہر نیکی دنیا کو بتانی ہے۔ امام صاحب کو بھی اسپیشل، ایک تو میرے کو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ امام صاحب کو کان میں بولیں گے اسپیشل والی دعا کرنا۔ وہ اسپیشل والی دعا کون سی ہو؟ دعا ہی ہوتی ہے بھائی۔ پیسے دیے نا مسجد میں، افطار کے دیے، پنکھے لگوائے ہیں، کارپیٹ بچھوائے، تو نام لے کر دعا ہونی چاہیے کہ جناب حاجی صاحب نے کارپیٹ بچھوایا ہے، فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے۔ یہ نام یہاں ہوتا ہے، لیکن کسی غریب کے گھر جا کر اس کو کھانا کھلا دو، اس کی مدد کر دو، جو وہ دعا ملے گی نا، وہ جو خوشی اس کے دل سے نکلتی ہے اور پھر جو دعا نکلتی ہے، کیسی مقبول دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پر اس واقعے سے ایک اور سبق مل رہا ہے، آل رسول کی خدمت۔ اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے ملازمین میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے قریب اگر سید زادے ہیں، ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے یار، یہ سید زادے نا، ان کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ بھائی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مدد بھی نہیں کرنی ہے۔ سید زادے کو مال کا میل ہے زکوٰۃ، اس لیے نہیں دینا۔ یہ اتنی پاکیزہ ہستی کی رشتہ داری میں ہے کہ ان کو اچھا مال، پاکیزہ مال پیش کریں۔ ساری دنیا کو زکوٰۃ بانٹیں گے، سید زادے کو کچھ بھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو بھوکے مار دیں گے کیا سید زادے کو؟ ان کو ایکسٹرا خدمت کریں۔
سرکار کی آل ہے، ان کی خدمت کرو گے تو نبی پاک کا فیضان نصیب ہوگا۔ شعر تو سارے ہی جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سچی بات بتاؤ، اپنی روزی کا ہو سکے نا، یا اپنے منافع کا ایک چھوٹا سا حصہ، بلکہ 1% ہی کیوں نہ ہو، آل رسول کے لیے لگ دیا کہ یہ بس اس پیسے سے صرف سید زادوں کی خدمت کروں گا، نبی پاک کی آل کو تلاش کر کے جو غریب ہیں ان کی ہیلپ کروں گا۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ کن کی خدمت کر رہے ہو اور کس نسبت سے کر رہے ہو؟ جب نبی پاک ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کی جھولی کیسے بھریں گے، آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے۔ بات ساری اچھی نیت کی ہے۔ تو بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کسی بھی پرابلم میں ہو گھبرائیں نہیں، درود پاک کو شروع کیجئے اور پڑھتے رہیے، پھر دیکھیں آپ فیل کریں گے آپ کے سامنے سے مشکلیں کیسے حل ہو رہی ہیں، آپ کے پرابلم ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، برڈن آپ کا جو ہے وہ ریلیز ہونے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ آج کا یہ اجتماع، اس کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے، اس کی جس کو آپ کہیے کہ تمہید اتنی پیاری ہے، استقبال ماہ رمضان۔ کیا مہینہ ہے رمضان کا، مسلمان اس کے آنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں، عاشقان رمضان انتظار کر رہے ہیں، گھڑیاں گن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے اجتماع منعقد کیے جائیں تاکہ ریمائنڈر کال ہو جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیسے گزارنا ہے رمضان، جو مسٹیکس رمضان میں ہو جاتی ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ سب سے پہلے اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں قرآن میں کیسا تذکرہ کیا۔ ایک ہی مہینہ ہے، یاد رکھیے، 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور سبحان اللہ رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے۔ اب آرڈر، پہلے مہینے کی اہمیت، کیسا مہینہ؟ قرآن کے نزول کا مہینہ، لوگوں کی ہدایت والا مہینہ۔ پھر آگے فرمایا اب تم میں سے کوئی یہ جو مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اب فلیکسیبلٹی، پہلے آرڈر روزے رکھنے ہیں، اب فلیکسیبلٹی۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، اب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی بعد میں وہ روزے رکھ لے۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس خوبصورت آیت میں جو میسج ہے رمضان کی اہمیت اور پھر اس کے روزوں کا حکم۔ روزے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ عبادت ہے، یہ باطنی، بہت ساری عبادت وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جب تک بندہ نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا، باطنی عبادت ہے، اور اللہ باطنی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یقیناً اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، یہ عجیب بات ہے، آج کل جو دین سے دور ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں بڑی سختی ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو میں اسے پروف کر دوں کہ the most flexible religion on earth، ساری کائنات میں سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی والا اگر کوئی مذہب ہے جس میں آسانیاں ہیں، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔
مسافر ہیں تو روزے بعد میں رکھ لیں، بیمار ہیں تو بعد میں رکھ لیں، آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کتنا سختی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں۔ عورتوں کے پاکی کے دن نہیں ہے تو نمازیں معاف کر دی گئی، روزے اس کو بعد میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہر موقع پر اگر آپ مشکل میں ہیں، اسلام نے آپ کے لیے فلیکسیبلٹی دی ہے۔ پیسے ہیں، سال گزرا ہے تو زکوٰۃ ہے، پیسے ہیں، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، مال نہیں ہے کوئی حج فرض نہیں ہے، مال نہیں ہے کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسلام کا کون سا حکم ہے جو ہمیں جبری طور پہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمارا مذہب وضو کے لیے جناب زخم لگ گیا، پٹی باندھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے پٹی اتارنے کی، اس کے اوپر تیمم کر لیں۔ سب چیزوں کا علاج اور حل موجود ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ لوگ جو دور ہیں دین سے وہ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے، جو دین کے اندر آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ نہ کہیے گا کہ جناب تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اس لیے روزہ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر بھی آج کل اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو اس سے بھی میری گزارش ہے، ہر مریض کو کہہ دیتا ہے تم روزے نہیں رکھنا، شوگر کے مریض روزے مت رکھنا، بلڈ پریشر پرابلم روزے نہیں رکھنا۔ اللہ کے بندو کیوں دوسروں کے روزے اپنے اوپر لے رہے ہو؟ آپ بھی سمجھیے، ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ واقعی اگر ایسی بیماری ہے کہ جس پہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری شدت اختیار کر جائے، جان جانے کا خوف ہو جائے یا مرض بہت بڑھ جائے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنی اس بیماری کا پرابلم کسی عالم دین سے شیئر کیجیے۔ ڈاکٹر ہے، عالم دین نہیں ہے، شریعت کا حکم ڈاکٹر کیسے بیان کرے گا؟ ڈاکٹر کی جو سجیشن ہے وہ عالم دین سے ڈسکس کیجئے کہ جناب مجھے یہ پرابلم ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ اب آپ کو صحیح عالم دین یا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں، پھر روزہ چھوڑیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ شدید گناہ گار ہو جائیں۔ روزے سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اتنی محنت میں گرمی میں مزدوری کرنے والے یہ ہمارے پٹھان بھائی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور آج چھوٹا موٹا کام کرنے والا کہتا ہے جناب میں تھک جاتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ کام کم کر دیں، تھوڑا آرام بڑھا دیں، مگر روزہ ضرور رکھیں۔ روزہ دار اللہ کو کتنا پسند ہے آپ کو پتہ ہے؟ روزہ جب ہم رکھتے ہیں ہمارے منہ میں اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، ہم پیسٹ نہیں کر سکتے روزے میں، تو اب جب بو آتی ہے نا افطار سے پہلے، سبحان اللہ حدیث کا مضمون ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو اتنی پسند ہے یہ۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کی ہر سانس پر اسے نیکی ملتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ، اب ایک اور عجیب پرابلم ہے، رکھ لیا روزہ، آپ نے کہا نا چلو مولانا صاحب روزہ رکھ لیا ہے، اب روزے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ باقی تو سارا دن تو موبائل پہ کھیلنا ہے نا، ٹائم بھی تو پاس کرنا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو ٹائم پاس کرنا ہے، اب ٹائم پاس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس سب کے پاس موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گئے، پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے ہیں، روزے میں گیم کھیل رہے ہیں، روزے میں فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے تک سنا لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے۔ رات کو سارے دوست مل کر تاش کھیل رہے ہیں، کیوں؟ وہ رات گزارنی ہے نا، رمضان کی سحری تک جاگنا ہے۔ استغفر اللہ، رمضان اس لیے نہیں آیا میرے پیچھے اسلام، شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بس میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے، ہم سارے گناہ گار لوگ ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، کسی کی زبان پر ہو سکتا ہے گالی گلوچ ہو جو کہ غلط ہے، لیکن وہ مسجد میں آ کر گالی دیتا ہے، بتائیے مسجد میں کوئی گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ شرم نہیں آتی؟ مسجد میں گالی دے رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص باہر گانے باجے سنتا ہے، غلط ہے، لیکن مسجد میں آ کے ہیڈ فون لگا کے کوئی گانے سننا شروع کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے گھر میں حرام شدت ہے نا، گناہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں۔ بالکل اسی طرح اور مہینوں کے گناہ اپنی جگہ، رمضان کا گناہ بہت زیادہ شدید عذاب لاتا ہے، سمجھو اس بات کو۔ رمضان نارمل مہینہ نہیں ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے نا، جو ہمیں برگلاتا ہے، جو ہمیں بہکاتا ہے وہ قید ہے، اور بندہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی فلمیں، رمضان میں بھی ڈرامے، رمضان میں بھی میوزک، رمضان میں بھی بے حیائی، رمضان میں بھی جھوٹ، رمضان میں بھی گالی، رمضان میں بھی جھگڑا۔ ابھی تو پلاننگ ہو رہی ہوگی نا کہ رات کو کون سی گلی میں نائٹ ٹورنامنٹ ہونا ہے۔ استغفر اللہ، یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم رمضان کی راتیں سمجھو، رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نظر رحمت فرمائے گا ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔
سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارا سال گناہ کیے ہیں، اب تو جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے حاضر ہو جانا تھا۔ اے اللہ گناہگار آیا ہے، بدکار آیا ہے، رمضان کی پہلی رات ہے، اے اللہ تو رحمت کی نگاہ فرمائے گا، ہمیں محروم نہ کیجیو، ہم گناہگاروں پر بھی رحمت کی نگاہ فرما۔ روزانہ افطار کے وقت حدیث پاک کے مضمون کے مطابق 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، 1 بلین گناہگار بخشے جا رہے ہیں۔ افطار کے وقت میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارے گھر والے دسترخوان پر بیٹھتے، ہاتھ اٹھتا، آنسو بہتے کہ اے اللہ آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، مالک آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے، میرے ان بچوں کا نام بھی لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، ہمیں محروم نہ کیجیے۔ مگر ہمارا افطار میں تو افراتفری ہوتی ہے، شربت آیا نہیں آیا، پکوڑے آئے نہیں آئے، چاٹ بنا کے نہیں بنا،